بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یا محسوس کیا ہے کہ کتے سے بھی انسان کو سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے، اور ایسا یقیناً ہر شخص کے مشاہدے میں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اس کی کتے کے عمل کو کسی اور ڈھنگ سے نہیں سوچا۔ دیکھیے، آج ہم اپنے روزی روٹی کے لیے، روزگار کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور کس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں اپنا رہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ سوچ، ہر وہ چیز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ جس سے ہمارا روزگار میں اضافہ ہو، لیکن اور اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جائز اور ناجائز بھی ہم نہیں دیکھ رہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، روزی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دی گئی، جس کو جتنا ملنا ہے وہ ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں، اس کے بعد پھر ایک اور حقیقی واقعہ بھی سناؤں گا۔ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ ان کے پاس کوئی ایسا خاص نسخہ تھا یا راز تھا ان کا کہ وہ جو چیز جس دن جو چاہتے وہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کھانے کے لیے۔ جس قسم کا رزق چاہتے تھے وہ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد 2-3 دن کے لیے ان کے پاس وہ رزق یا وہ کھانا جو تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ ایک اپنے محلے میں کچھ لوگوں کے پاس گئے، کسی شخص کے گھر گئے، وہاں جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، میں بھوکا ہوں۔ وہیں پر اس مالک کا، اس شخص کا کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جب گئے، وہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ مالک باہر نکلا تو کتا بھی بھوکا تھا، بلبلاتا ہوا اٹھا۔ اس نے کتے کو جب دیکھا تو اس نے ایک روٹی لا کے اس کو ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کتا کھا چکا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا دروازے پہ۔ اس کے بعد پھر وہ مالک جب ان بزرگ کو دینے کے لیے روٹی لایا تو کتے کو پھر کھڑا دیکھا، پھر دوسری روٹی بھی دے دی اسی کو۔ وہ چل پڑے۔ کتے نے ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے ایسا کون سا برا کام کر دیا کہ مجھے شرم آئے؟ اس کتے نے جواب دیا کہ مجھے یہ مالک 3 دن بعد، 2 دن کے بعد کھانا دیتا ہے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں۔ اس کے باوجود میں اس کا در نہیں چھوڑتا، جبکہ تجھے جو مالک کھانا دیتا تھا یا کھانا دیتا ہے، تو نے 1-2 دن میں ہی اس کا در چھوڑ دیا۔ تو آج یہ دیکھیے کہ یہی حال ہمارا ہے۔ پھر حکمت رب کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کیا۔ یہ ایک سچا واقعہ میں نے پڑھا تھا، میں نام اور جگہ نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا، نہ اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہ ایک صاحب کسی فیکٹری میں ملازم تھے، کافی پرانے ملازم تھے اور بااعتماد اور ایماندار۔ جب وہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے 8-10 دن کی چھٹی کر لی۔ 8-10 دن کی چھٹی کرنے کے بعد جب ہوئی تو مالک نے سوچا کہ شاید ان کی تنخواہ جو ہے وہ کم ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ پریشان ہیں، کہیں اور شاید نوکری تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اس شخص کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ جب وہاں پر گیا، واپس آیا نوکری پہ، تو مالک نے اس کو خبر دی کہ بھائی میں نے تمہاری تنخواہ اتنی کر دی ہے، اور
اب تم نوکری کرو آرام سے۔ وہ صاحب، ان صاحب نے معلوم ہے کیا لفظ کہا؟ ان صاحب نے کہا الحمدللہ، بس اتنا کہا، نہ مالک کا شکریہ ادا کیا، نہ کوئی مہربانی، نہ خوش آمد، کچھ نہیں، الحمدللہ کہہ کے اور اپنے کام پہ لگ گئے۔ سال 6 مہینے کے بعد پھر وہ صاحب چھٹی کر کے بیٹھ گئے، جن کی تنخواہ بڑھائی تھی وہ چھٹی کر کے بیٹھ گئے۔ 8-10 دن ہو گئے، مالک نے کہا یہ میرے خیال اس کے پاس یہ نسخہ آ گیا ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد چھٹی کر لو تو مالک تنخواہ بڑھا دے گا، لہٰذا اب کی میں اس کی سزا کے طور پہ تنخواہ کم کر دیتا ہوں۔ تو جتنی بڑھائی تھی تنخواہ اس نے اتنی کم کر دی۔ خیر جب وہ شخص واپس آیا اپنی نوکری پہ تو مالک نے پھر اس کو بلا کے کہا کہ میں نے تمہاری جتنی تنخواہ بڑھائی تھی وہ میں نے واپس لے لی، اب تمہاری تنخواہ اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ تو اس شخص نے نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ سوال و جواب کیے، بلکہ صرف یہ کہا کہ الحمدللہ۔ مالک بڑا حیران ہوا کہ یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس وقت بھی الحمدللہ کہا تھا جب میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی، اور اب جب کم کی ہے تب بھی الحمدللہ کہا، تو یہ ماجرا ہے کیا؟ خیر اس نے اس کو اپنے آفس میں بلایا اور آفس بلا کر اس سے پوچھا کہ یہ میں نے جب تمہاری تنخواہ بڑھائی تھی جب بھی تم نے الحمدللہ کہا، اب بھی الحمدللہ کہہ رہے ہو، تو یہ ماجرا ہے کیا؟ کیا وجہ ہے؟ تم نے نہ میرا شکریہ ادا کیا تھا اس وقت، نہ اب کوئی اظہار افسوس کیا، نہ سوال و جواب کیا، نہ کم تنخواہ کے لیے کوئی جواز پوچھا۔ تو کہنے لگا صاحب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی اس وقت میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں ایک چیز کا اضافہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے اللہ نے اس کا بندوبست بھی کر دیا ہے، تو تنخواہ بڑھا دی۔ اب اس کے روزی رزق کا اللہ کے ذمے میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ اسی کے ذمے ہے، تو لہٰذا میں نے یہ اس لیے اس وقت الحمدللہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا نان نفقے کا معاملہ حل ہو گیا۔ مالک نے کہا اچھا پھر جب میں نے تنخواہ کم کی جب بھی تم نے الحمدللہ کہا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اس وقت میری والدہ فوت ہو گئی تھی، ان والدہ کے انتقال کے بعد جب میں آیا تو آپ نے میری تنخواہ کم کر دی، تو میں سمجھ گیا کہ وہ ایک آدمی کا جو رزق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لیا، تو اس کے حساب سے وہ تنخواہ آپ نے کم کر دی، لہٰذا جتنی میری ضرورت تھی وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی الحمدللہ کہا کہ جس اللہ نے وہ میری تنخواہ بڑھائی تھی بیٹے کے آنے پر، اور اب جب والدہ چلی گئی ہیں تو ان کا خرچہ ظاہر ہے کہ کم ہو گیا، تو اس حساب سے میں نے جب بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ تو ناظرین یہ بہت سوچنے اور توکل کی حقیقت ہے یہ۔ تو اس توکل کی حقیقت کو جو سمجھ لیتا ہے یا جو سمجھ لے تو پھر اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، نہ آنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعاتی جو موٹیویشن کا میرا یہ ویلاگ ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ اچھا لگے یا جو میں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے یہ اچھی لگے یہ بات، تو پھر میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔